السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج جو قومی اسمبلی میں وہ غصہ پہنچ گیا ہے جو غصہ ہمیں سپریم کورٹ کے اندر اور باہر سنائی دیتا تھا۔ حکومتی ارکان اور تحریک انصاف کی اپوزیشن میں بہت سی جماعتیں ظاہر حکومت میں بھی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، جن میں سے ایک شہریار افریدی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں۔ ذرا ان کو بتائیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا آج قومی اسمبلی میں جو یہ لڑائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی لڑائی ہوئی تھی فلور آف دا ہاؤس۔ کیا ہوا تھا افریدی صاحب؟ یہ جو آپ کا چل رہا ہے، آپ ہی کو کچھ لگتا ہے کہ کوئی مارا بھی گیا یا دھکم پین میں آپ ہی نظر آ رہے ہیں جگہ جگہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کاشف۔ سب سے پریشانی والی بات یہ ہے کہ آج ایوان میں اندر بیٹھنے والے یا تو ضمیر مر گئے ہیں یا ہم بے حس ہو گئے ہیں، کیونکہ قوم کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے اور لوگ ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو اسمبلی میں ہوا یہ کیا ہوا ہے؟ اسی پریویلیج موشن پہ ہماری تمام اپوزیشن کی ریکویسٹ تھی کہ پیپلز پارٹی کے بعد تحریک انصاف کے بعد جتنے بھی موورز ہیں ان کو 2-3 منٹ آپ دے دیں، اس کے بعد حکومت کا موقف آ جائے۔ ڈیورنگ سپیچ فوٹیجز ہیں اندر گیلری میں بیٹھے ہوئے، تمام جو میڈیا کے لوگ تھے وہ کور کر رہے تھے۔ اس دوران وزراء آتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں شاہ صاحب کو، پھر شاہ محمود قریشی کون سے وزیر نے تھریٹ کیا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب اور کچھ اور آئے۔ کیا تھریٹ سے مراد بتائیں نا ذرا۔ ختم کریں، اور مطلب یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ مطلب اس دوران جو نازیبا الفاظ دوسری طرف سے یعنی ٹریجری بینچ کے کچھ اراکین نے ہماری لیڈیز کے بارے میں ہمارے بارے میں کہے، تو ہم لوگ تو احتجاج کر رہے تھے، ہم تو آگے آئے۔ تو جب وہ دوبارہ آئے تو آئی واز پروٹیکٹنگ شاہ صاحب، میں بچا رہا ہوں، میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ لیکن اگر ان کی ذہن میں یہ ہے کہ یہ ڈرا دمکا کے خوف و ہراس پھیلا کے اگلوں کو ڈرا دیں گے، تو یہ تو ہمارا عہد ہے کہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے باخدا میں نے جان عمران خان کو نہیں دینی، میں نے اللہ کو دینی ہے، ہر لیول پر قربانی دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ان کی اس بے ایمانہ حرکت سے ایک چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ چوری تو کی ہے، اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کرے کیا۔ لیکن یہ بدتمیزی سے شروع ہوا سارا واقعہ، کوئی گالم گلوچ ہوئی ہے اسمبلی میں جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا؟ یہ جب تقریر شروع شاہ صاحب نے کی تو شاہ صاحب کی سپیچ کے بیچ میں باقاعدہ وہ بار بار ایوری ناؤ اینڈ دین ٹریجری بینچز سے کچھ کمنٹس آ رہے تھے۔ اسپیکر صاحب نے ان کو میں نے منع کیا۔ عبدالمنان صاحب کا نام سنا جو مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ہیں، کیونکہ ریپوٹیشن بھی کوئی اس قسم کی زبان ان کی، چاند صاحب بھی آس پڑے میرا خیال ہے یہ ریپوٹیشن ہے ان کی کہ ان کی زبان خود تھوڑی گالم گلوچ زیادہ، یا ایک اور چیز ان کا نام میں کچھ چینلز پہ سن رہا تھا۔ اور چیز کیا یہ واقعہ ادھر سے شروع؟ میری خاقان عباسی کے ساتھ کوئی نہ بات ہوئی، نہ گالم گلوچ ہوئی، نہ وہ سائیڈ پہ تھے، میں تو باقاعدہ بیچ میں روک رہا تھا۔ لیکن ایک چیز کاشف، یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے اس کے ریپرکشنز بڑے نیگیٹو ہوں گے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ڈرا دمکا کے یہ چیز سے بچ جائیں گے تو ہم ہر لیول کی قربانی دیں گے ٹو ایکسپوز them، we will go all out۔ ہاں، اگر سپریم کورٹ نے ان کو کلین چٹ دے دی تو فبہا، ادروائز ان ہتھ کنڈوں سے بچ نہیں سکتے، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور آج ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کہ ان میں یہ اخلاقی جرت خود ہوتی اگر یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے اور آئین کے تحت انہوں نے حلف لیے کہ یہ پرائم منسٹر سے پوچھتے کہ آپ کے وکیل عدالتوں میں کچھ کہتے ہیں، آپ یہاں کچھ کہتے ہیں، وہ اخلاقی جرت کہاں ہے؟ سر یہ جو آپ کو ہاتھ لگا یا تھپڑ لگا جو بھی اس کو کہیں گے، یہ کس نے مانا؟ دیکھ مجھے تو یہ تو فوٹیجز میں جو دکھائی دے رہا ہے، I was looking at the other، آپ پیچھے ہاں تو پیچھے سے بزدل کی طرح وار کرتے ہیں۔ یہ ایک رؤف صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، رؤف صاحب میں اب دیکھ رہا ہوں ایک سیکیورٹی گارڈ ٹوپی پہن کے وہ بھی موجود ہے بیچ میں۔ بابر امان صاحب نے کیا تھا وہ شو آپ کہہ رہے ہیں بابر امان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ شو ابھی رپورٹرز آپ کا چل رہا تھا اس پہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیکیورٹی گارڈز بیچ میں ہیں۔ کیا یہ سیکیورٹی گارڈ کی طرف سے آیا؟ اب تک تو ان کو آپ کو بس لے کر پیچھے لے گئے ہیں، لیکن جب یہ معاملہ سارا شروع ہوا ہے یہ یہاں پر یہ ہاتھ جو ہے یہ سیکیورٹی گارڈ کی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ویسے سیکیورٹی گارڈ میں نہیں کہہ رہا سر، کوٹ کر رہا ہوں بابر امان صاحب آپ نے بابر امان کو کوٹ کیا، لیکن جو انہوں نے کہا مجھے ٹھیک لگ رہا ہے کہ یہ کاشف کہ مجھے سیکیورٹی گارڈ کا ہاتھ نہیں لگا، میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی موجود ہے یہاں تھا، پیچھے سے آیا ہاتھ، سیکیورٹی گارڈ میرے لیفٹ پہ کھڑا تھا، پیچھے سے ہاتھ آتا ہے تو اینی ویز بزدل ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے ہیں، اور بزدلوں کو یہ احساس ہونا چاہیے
کہ اگر بہت زیادہ شوق ہے تو پھر سامنے آ جائیں تاکہ قوم کو وہ بھی پتہ چل جائے. روف صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے اسمبلی میں؟ اب آپ کا یہ جو پہلے چاند صاحب کیوں خود بھی ایم این اے رہے ہیں, ایم این اے صاحب اور یہ ایسی پوزیشن میں بھی رہے. میں ذرا ان کی طرف اس لیے آنا چاہتا کہ ایک وقت تھا جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, گیلانی صاحب پر بھی پریشر تھا, یہ سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کی ایک اچھی خاصی سائزبل اپوزیشن تھی. آپ کو یاد ہوگا بجٹ کی تقریر کے دوران گیلانی صاحب کے آگے پیچھے تھی, ادھر دھکم پیل آپ کو یاد ہوئی تھی اور آپ لوگ دیوار بنا کے گیلانی صاحب کے گرد کھڑے تھے. اس وقت بھی اس قسم کی لڑائیاں ہوئی تھی. ابھی آپ ٹی وی اسکرین میں دیکھ رہی ہیں عابد شیر علی صاحب کی لڑائی ہے, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا, یہ بھی بڑی پرانی اسمبلی کی لڑائیاں ہوئی تھی. یہ ہوتی رہی ہیں اسمبلیوں میں, جمہوریتوں میں یہ کام ہوتا ہے. یہ بھی شاید خاقان صاحب اس میں چھڑانے والوں میں سے ویسے فائدے ہوئے. رؤوف صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ ہوتا ہے, ہوتا تو ہے اسمبلیوں میں, یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہے, ڈیموکریٹ مجھے بڑا افسوس ہے کہ اسمبلیوں میں یہ واقعات اور یہ نوبت آ گئی ہے کہ لڑائی اس طرح شروع ہو گئی. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ بات تو وہیں سے, جیسے آپ نے کہا کہ 2008 کے بعد گیلانی صاحب کو ایک ایج تھا جو نواز شریف صاحب کو شاید نہیں ہے, کہ وہ بیسیکلی ان پہ جو بھی الزامات ایک سائڈ پہ رکھ کے ایز اے ہیومن بینگ ان میں نہ وہ اگریشن نہیں ہے, نہ وہ خود کوئی اگریسو زبان استعمال کرتے ہیں, نہ وہ تھریٹ کرتے ہیں یسر رضا گیلانی, نہ کبھی ہم نے ان کے منہ سے آج تک ایٹ لیسٹ میں نے تو نہیں سنی ذاتی حیثیت میں بھی اور ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر بھی انہوں نے کبھی اپنی پارٹی کو آ کے, آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ڈسکوالیفائی ہو کر چلے گئے, انہوں نے پرووک نہیں کیا. انہوں نے اپنی پارٹی کو اس کام پہ نہیں لگا دیا. 4-5 منسٹرز کو ان کے پاس بھی ہو سکتے تھے, 4-5 کو کہتے جائیں اور گالی گلوچ شروع کر دیں آپ سپریم کورٹ کے باہر بھی, پارلیمنٹ کے باہر بھی. سو یہ کریڈٹ ہے یا ڈس کریڈٹ ہے, یہ وزیر اعظم سے شروع ہوتا ہے. آپ پچھلے چند دنوں سے دیکھیں ایک باقاعدہ پیٹرن ہے, آل آف سڈن ہم نے دیکھا ہے, جو اچھے خاصے میں مطلب ہمارے وزیر ہیں, سمجھدار وزیر ہیں, خواجہ سعد رفیق کا میں نام لینا چاہوں گا کیونکہ میری ان کے بارے میں رائے اچھی ہے کمپیریٹیولی, کہ ہاؤس کے اندر انہوں نے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں اہم موقعوں پہ معاملات کو ٹھنڈا کیا, گرم نہیں کیا انہوں نے. ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں. اس ایشو کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زیادہ گرم ہیں, بھڑکے ہوئے ہیں, جذباتی ہیں, سخت بیان دے رہے ہیں. اور ان میں سے کچھ وزیروں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے یہ کام کرنا. اچھا اب ہاں یہی فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہی فرق بتا رہا ہوں کہ گیلانی صاحب نے اوپر سے آرڈر نہیں دیے تھے کہ میں ڈسکوالیفائی ہوتا ہوں, آپ مجھے ہونے دیں, نیا پرائم منسٹر لے آئیے گا. اب یہاں پہ اگر آپ کو پرائم منسٹر آفس سے آپ کو میسیجز آ رہے ہیں, آپ کو وہاں پہ حکم دیے جا رہے ہیں, اور ان میں سے آئی وش, یہ میری خواہش ہے, آپ کو پتہ ہے آئیڈیلسٹ لوگ ہیں ہم تو, کہ 2-4 وزیر کہہ دیتے کہ سر کہ ہم یہ نہیں کام نہیں کر سکتے, ہم عزت دار لوگ ہیں, ہماری اپنی ایک ڈیسنسی, ہمارا اپنا ایک وقار ہے, اور کچھ لوگوں نے کیا ہے, مجھے نام لینے دیں. چودھری نثار علی خان کہیں پہ آپ کو نظر آتے ہیں, حالانکہ شروع میں ہم نے دیکھا 1-2 جگہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کی, ان کو کسی دوست نے کوئی سمجھدار نے مشورہ دیا کہ سر آپ کی اپنی انٹیگریٹی ہے کسی حد تک, لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, آپ پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں, آپ کی فیملی پہ چارجز نہیں ہیں, اتنی بڑی کنٹروورسی اٹھی ہوئی ہے, آپ ایک پوزیشن لے کے اپنے آپ کو کیوں خراب کرتے ہو. چودھری نثار علی خان نے اپنے آپ کو بڑا آنریبل طریقے سے اس پاور یہ پورے معاملے سے دور کیا. کچھ اور بھی وزیر ہیں, نام لیے جا سکتے, زاہد حامد صاحب کو ہم نے اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ سامنے آتے, میں چلو وٹ ایور, مجھے یہ پتہ ہے دانیال عزیز صاحب جو آئے ہیں ان کو کسی نے کیا بگاڑ لیا ہے, وہ بھی آ جاتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ نقصان ہوتا ہے کاشف, آپ کے ملک آپ کا پیچھے اس لیے چلا جاتا ہے سم ٹائم کہ جب آپ کا لیڈر آف جو ہاؤس جو ہے, جو پرائم منسٹر ہے, جو آپ کا آ کے ملک کو لیڈ کر رہے, اس پہ جب الزامات آ جائیں گے, اس پہ سکینڈلز آ جائیں گے, تو پھر آپ کا پورا سسٹم آ کے گڑبڑ کا ہوتا ہے. دنیا بھر میں کیوں ان سے استعفے لے لیے جاتے ہیں فوراً, کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کی بدنامی ہونا شروع ہو جاتی ہے, لوگ آپ پہ ہنستے ہیں. اب انڈیا کا ایک شو ہے, وہ آپ نے شاید اس میں دیکھا, جی وہ میں نے ابھی بابر امان صاحب کے منہ سے سنا, بابر امان صاحب, میں خود بھی بڑا اس کو شو کو شوق سے دیکھتا ہوں. اب ان کی دیکھا انہوں نے میاں صاحب کی کامیڈی بنا لی ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایز اے نیشن کے طور پر آپ کو ہلٹ کرتے ہیں, آپ کے ملک کے امیج کو خراب کرتے ہیں. جیسے زرداری صاحب آپ کو یاد ہے لندن گئے تھے, ایز پریزیڈنٹ گئے تھے, اور انہوں نے کارٹونز بنائے تھے کہ اپنا ان سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنی انگلیاں گن لیں وغیرہ وغیرہ, اور وہ یہ کام شروع ہو گیا اب میاں صاحب کے ساتھ. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری تھا یہاں زرداری صاحب کا ذکر کرنا نہیں, شو ہو رہا ہے نون لیگ کے اوپر, ہم بحث کر رہے ہیں, اسی کے اوپر میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو بھائی جان. مسئلہ یہ ہے کہ اگر بارش ہوگی, آپ نے بار سیٹ کی ہوئی ہے باقی سب کے لیے. مسئلہ یہ اگر آپ بہتر ہوتے نا زب دن نہ دیکھنے پہلے کام دیکھیں, لیکن سوال یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں, پولیٹیکل میچورٹی جو ہے نا یہ بڑی ضروری چیز ہے, اور پارلیمان نے نا سر یہ میچورٹی ہے انسیکیورٹی کی وجہ سے نہیں, یہ انسیکیورٹی ہے, یہ کمپلیکسز ہے, یہ انسیکیورٹی ہے, یہ بالکل اب اپنے نمبر بنانے کے چکروں میں بھی اور ایک ایگریشن دکھانے کے کہ ہم لڑنے کے موڈ میں ہیں.
وہ لڑنے کے موڈ میں ہیں. ان کے پاس یہ میرے خیال ہے لاسٹ آپشن ہے. وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے, اور وہ لڑ رہے ہیں. اچھا لڑ رہے ہیں یا برا لڑ رہے ہیں یہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا, لیکن وہ لڑ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے باہر بھی لڑ رہے ہیں, پارلیمان کے اندر بھی لڑ رہے ہیں. ججوں کو میسج جا رہا ہے, ان کے ساتھ فزیکل لڑائیاں. آپ لاہور کم جاتے ہیں نا, تو آپ لاہور کے میڈیا سے پوچھیں کہ وہ کس طرح انہوں نے ہر چیز کیموفلاج کی ہوئی ہے. سر وہ تو میں رؤف صاحب نے ایک دفعہ بحث ہوئی ہے ہماری, اور پھر رؤف صاحب یاد ہے ہلکا این اے 122 کا الیکشن, این اے 122 کا الیکشن ہو رہا تھا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ ہم کو 9 بجے کے قریب ایسا لگ رہا تھا لیڈ اتنی بڑی, تو ہوتا ہے کہ اب الیکشن ختم ہو گیا. ہمارے کاغذ میں الیکشن ختم ہو گیا تھا, لیڈ بہت بڑی تھی نون لیگ کی. سارے کہتے سر الیکشن کوئی نہیں ختم ہو گیا, نون لیگ دی سیٹ. ہم ہوٹل پہنچے ہیں باجے ٹائم, کھانا کو آرڈر کیا, ٹی وی لگایا, پتہ لگا لیڈ 2000 کی ووٹوں کی رہ گئی پیچھے. وہ جو 15000 ووٹ 20000 کی لیڈ تھی, وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایکچولی جو آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں آج کل وہ آپ 1-2 چینلز کو گالیاں دے رہے ہیں جس طرح آپ میڈیا, میں پھر بھی میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں, چند صحافیوں کو اور 2 چینلز کو, یقیناً اس میں سے آپ کا چینل بھی ہے. اور آپ کی ریٹنگ کیوں بہتر ہے؟ اگر تو آپ گورنمنٹ کی پالیسی, گورنمنٹ کو پالش لگا رہے ہوتے تو لوگ آپ کو نہ دیکھتے. میں بھی کم از کم آپ کے چینل میں نہ آتا, اور بھی بہت سارے لوگ. آپ بھی دیکھ لیں, عوام بڑی سمجھدار ہو چکی ہے, پبلک کو بڑا پتہ ہے. اب یہ کیس ہے, یہ کیس اب قانون شہادت, ایویڈنس, قطری شہزادوں کو جتنے مرضی لیٹر لے آئیں, ساری قوم کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ تو ہے نا, اس پیسے کی ٹریل تو آج تک ثابت نہیں ہوئی نا. اور یہ سارے لاہور کو, سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. باقی یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ بیٹا باپ کو لون کیسے دیتا ہے, باپ بیٹے کو یا بیٹی بیٹے کو, کوئی جہاں بھی لون ہوتا ہے وہاں فراڈ ہے. یہ جو تحفے دینے والا, یہ ترین صاحب نے بھی بڑے دیے, نہیں جس نے بھی دیا ہے فراڈ کیا ہے, جس نے بھی دیا ہے. میں بھی دوں, میں کہتا ہوں. جج صاحب نے کہا تھا یہ اکاؤنٹنٹس کی وزٹری ہے, یہ وہ جادوگری ہے اکاؤنٹنٹس کی, پیسے کس طرح پورے کرنے ہیں. آج نون لیگ والے ایک بحث کر رہے تھے, کہتے تھے کہ اگر میاں صاحب کے خلاف فیصلہ ہوا نا, پھر صرف میاں صاحب کے خلاف نہیں آئے گا, سب کے خلاف آئے گا. میں کہا بسم اللہ پڑھیں یار, سب کے خلاف آئے بے شک, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا میں اوپن کہ میں نے اس کو وعدہ کیا, میں شام کو ٹی وی پہ کہہ دوں گا کہ سپریم کورٹ صاحب, آنریبل ججز صاحب, اگر کسی اور کی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں تو دیں. اب آپ زرداری صاحب پہ آگئے, میں نہیں آیا. نہیں, زرداری صاحب اس کے پارٹی نہیں ہے نا اس کیس میں, تو اور کس کی قربانی ہے؟ چھپانے میں پارٹی جس کی بھی ہے. میں کہتا ہوں میں ہوں, ندیم افضل ہے اس میں. اگر میرے وہ ادھر شریکان دی قد ڈہ جائے, آپ ہمیں تھلے آ جاؤ. نو سنانیاں کہنیاں تینوں سنانیاں نو علی کہانی کا. نہیں, ادھر شریکان دی قد ڈہ جائے, آپ ہمیں تھلے آ جاؤ. اگر میں بھی قابو آ جاؤں, میں کہتا ہوں, لیکن ایک شرافیہ جو گینگ ہے نا اوپر, ٹھیک ہے, اس گینگ سے خدا قسم یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. کاشف عباسی بھائی, یہ تاریخ کے پاس کبھی کبھی موقع آتے ہیں, اور یہ سپریم کورٹ کے پاس میں سمجھتا ہوں بڑی مدتوں بعد ہماری سپریم کورٹ میں موقع آیا ہے. ٹھیک سر, لیکن دیکھتے ہیں کرتی کیا سپریم کورٹ. مجھے امید ہے, امید پہ دنیا قائم ہے, امید بھی ہے اور دعا بھی ہے, اور نا امیدی کفر اور گناہ بھی ہے. اور یہ کہ امید کس چیز کی ہے وہ تو میں نہیں جانتا, لیکن ایک خیر انویسٹیگیشن ہوگی اور اس پر فیصلہ ہوگا. ایک اور قطری خط سامنے آ گیا ہے, ایک اور اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایک خط سامنے آیا تھا. میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک پہ جانے سے پہلے ذرا اس نے کیا کیا کمال کر دیے اس خط نے. سر آپ سوچیں کہ میں جب پڑھتا جا رہا تھا اور میں سوچتا جا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے, وہ تمام چیزیں جس کا جواب نہیں تھا, رؤف خلاصہ صاحب وہ تمام جواب آ گئے ہیں, ہر چیز کا جواب آ گیا. سراج الحق صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, انہوں نے مطلب کیس میں سے کوئی اچھی چیز نکلی ہے. انہوں نے کہا آپ کہ یہاں پہ آتے ہیں, آرگومنٹ سنتے ہیں, پھر جا کے فیکٹری کو لگائی ہوئی ہے, اس میں بیٹھ کے دستاویزات تیار کر کے لے آتے ہیں. یہ ان کا بیان چل رہا تھا, سال میں فیکٹری لگی ہوئی ہے, اس میں ٹکر چل رہا تھا. مجھے ایک بیوروکریٹ نے کہا کہ جناب ہمارے سارے دوست اس ٹائم ایف بی آر میں اس ٹائم گھگیاں ٹھیک کر رہے ہیں, جس قوم کی گھگیاں ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہو رہی ہیں گھگیاں. اور یہ خط کیا ہے, جب کیس میں دیکھتے ہیں اس کا جواب نہیں, اس کا جواب نہیں, اس کا جواب نہیں, اس کا جواب, 4 جواب نہیں, چلو کوئی گل نہیں, خط آئے گا 4 جواب پورے. کسی اپنے انویسٹیگیٹو رپورٹر کو یہ تو کہو, ان ایف بی آر کے افسران کا نام تو میڈیا پہ لے آئے نا, یہ تاریخ میں لکھے جائے چاہیے, ایک دفعہ چل جائیں, تاریخ میں لکھے جانے چاہیے. کبھی نہ کبھی حساب ضرور ہو جاتا ہے. ٹھیک, ایک بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آتے دیکھ آپ کو بتائیں گے کس کس چیز کو کور کیا گیا اس خط میں. ویلکم بیک ناظرین, واپس آپ کو لے کر جائیں گے اس فوٹیج کی طرف جو قومی اسمبلی میں ہمارے پاس اب ذرا بہتر فوٹیج, کلیئرر فوٹیج آئی ہے, جس میں آپ کو لڑائی کا آغاز نظر آئے گا کہ یہ سارا کچھ شروع کیسے ہوا. یہ شاید خاقان عباسی صاحب آئے ہیں ڈیسک پر بات کرنے شاید, یا جو بھی بات ہوئی ہوگی ان کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, وہ پیچھے مراد سعید اور یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہاتھا پائی یہاں پہ شروع ہوئی. نوید قمر صاحب بیچ میں اب انٹر ہوئے ہیں,
اس سارے جھگڑے میں. اور یہ تھپڑ, یہ جو صاحب ہے ویسٹ کوٹ یا سویٹر, یہ جو بھی ہے سفید بالوں والے جو آپ کو پیچھے جاتے نظر آئے, اگر ہم دوبارہ اس کو واپس لے کے جائیں, میں I'd like to see that again, کہ میرا خیال ہے اب زیادہ بہتر پکچر ہمارے سامنے آئی ہے کہ قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں ہوا کیا تھا, لڑائی شروع کیسے ہوئی. دوبارہ شروع سے اگر ہم آغاز کریں اس کا کہ شروع کیسے ہوئی. شاہد خاقان صاحب, is this how it happened? ہوا کیا, یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ میں افریدی صاحب آپ سے جانا, یہ بات کیا ہو رہی ہے اس ٹائم, اور کس بات پہ مراد سعید صاحب بھڑک رہے ہیں؟ یہ جب آئے, اس سے پہلے یہ دوسری دفعہ آ رہے ہیں, یہ جب آئے تو ان کے الفاظ بڑے تضحیک اور بڑے عجیب و غریب الفاظ تھے. یعنی میں اس لیول پر قوم کے آگے نہیں بول سکتا. ہم بچانے آ رہے ہیں, اور بچاتے وقت دیکھیں انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا, غلط کام, کہ وہ آئے, وربل جو ان کی لینگویج تھی بڑی ڈیروگیٹری تھی, اور اس کے الفاظ میں گالی نکالی, بالکل گالیاں نکال رہے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب جی جتنے تھے, کیا یہ آپ کا کیا ہمیں گلدستے پہنانے آئے تھے؟ یہ کیوں آئیں گے؟ اور لاسٹ میں جب ایک آنریبل ممبر سپیچ کر رہا ہو اپوزیشن کا, مائک کے اوپر کھڑا ہو, تو منسٹر کا آ کے ان کو روکنا کام ہی نہیں بنتا. اسپیکر کا کام ہے, اسپیکر. اور پھر اس سائیڈ پہ آ کے اپوزیشن کے بینچز پہ آ کے تو آپ پہلے آوازیں کس رہے ہو, پھر اس سائیڈ پہ آ کے, تو یہ اپوزیشن کے ساتھ یہ بدماشی ہے. ہم چھڑا رہے تھے, ہم بچاؤ کر رہے تھے. یہ دوبارہ شروع ہے, یہ کچھ ایسا کہا گیا ہے جس پہ مراد سعید نے غصہ شروع کیا, اور آپ, میں کہہ رہا ہوں گالیاں دے رہے تھے, نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے. نازیبا الفاظ سے یہ معاملہ شروع ہوا. یہ اور یہ جو شلوار قمیض والے سفید بالوں والے صاحب آئیں گے جن کی طرف, جنہوں نے آپ کے, یہ میرا خیال ہے صاحب کے بعد آئے ہیں, میں جانتا ہوں یہ جو تشریف لائے ہیں, یہ وٹو صاحب ہیں, اتنا مجھے پتا ہے. کون سے وٹو صاحب ہیں؟ ایک ہے وٹو صاحب, آپ اپنے ریسرچ ٹیم کو دے دیں, ان کا نام آپ کے سامنے آ جائے. یہ تو استحقاق کمیٹی کے سامنے میرا خیال ہے معاملہ جائے گا. آپ کی استحقاق ہے, یہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو سب ہو رہا ہے رؤوف صاحب, اگین یہ کیوں ہو رہا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی اینگر میں یہاں پہ. شاہد صاحب تو بڑے ٹھنڈے آدمی ہیں, میں جتنا میں جانتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کو. میرا بھی یہ خیال ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کبھی ہم نے اس سے یہ کنٹروورسی میں ان کو دیکھا بھی نہیں ہے. جب سے پاناما شروع ہوا ہے تو میں نے شاہد خاقان عباسی کو دیکھا نہیں ہے کہیں پہ زیادہ اگریسولی وہ بات کر رہے ہوں, کسی سے الجھ رہے ہوں, یا کوئی لڑائی جھگڑا تو دور کی بات ہے. تو ابھی بھی آپ جیسے بات کہہ رہے ہیں, نہ شہریار صاحب یہ بیٹھے ہوں یہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہیں خاقان جو ہیں شاید وہ بات کرنے آئے ہیں ان سے نوید قمر سے. وہاں پہ کیا ہوا ہے, ڈونٹ نو واٹ ہیپن. اب میرا خیال ہے ہم 2-3 دفعہ اس کو دیکھ چکے ہیں, اگر اس کو دوبارہ سے شروع کریں, میں تو اینالائز کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا مراد سے ابھی بھی غصے میں, لیکن نہیں, شاہد صاحب ادھر سیدھے آئے ہیں شاہ محمود قریشی کی طرف. بات شاید آپ جو کہہ رہے ہیں نوید قمر صاحب کی طرف آئے ہوں شاید, لیکن انہوں نے اپنا رخ بدلا اور سیدھے چلے گئے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف, اور پھر جھگڑا شروع ہو گیا, اور پھر یہ ہاتھا پائی, اور آئی ایم شور گالم گلوچ بھی ہوئی ہوگی. ڈیفینیٹلی اتنے اگریسو ماحول میں جتنا وہ لگ رہا ہے اگریسو میں, تو اس میں بندہ تھوڑا سا وہ آ کے ٹیمپر لوز کرتا ہے. چلیں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں کاشف, آنے پازیٹیو نوٹ. دنیا بھر میں پارلیمنٹ میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, بہت سارے, یہ صرف یہاں پہ نہیں, بہت سارے پارلیمنٹ کے میرا خیال ہے اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو ایک پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے, ناٹ کے ایک ہمارے ہاں کیونکہ جمہوریت جو ہے بڑا ویک چیز ہے, ہماری رولنگ ایلیٹ نے اس کو جمہوریت کو اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ کر لیا, لہٰذا یہ سمجھا جاتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں آپ اس کا مثبت چیز نکالیں کچھ, میں جاننا چاہتا ہوں آپ کیا نکالیں. میں وہی کاشف کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا جس طرح کا پیشن یہاں پہ ایک ابھارا ہوا ہے, اپوزیشن تو کرے گی اور اپوزیشن کو کرنا چاہیے. ان کا زیرو ٹالرنس اپوزیشن کا سمجھ میں آتا ہے, اور انہیں یہی کام رکھنا ہی چاہیے, دباؤ رکھنا چاہیے. اور حکومت جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے وہ غلط ریئیکٹ کر رہی ہے. یہ میں جو اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ 4-5 دن سے آپ کو ایک یہ پیٹرن نظر آ رہا ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ عدالتوں کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئے. آپ نے کہا یہ فیصلے ہیں اس طرح لکھنا ہے, اس طرح نہیں لکھنا. آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت یہ کچھ یہ کرنے کے موڈ میں ہے. یہ سارا میسج کن کو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو ایک سیکنڈ رجے, سعد رفیق صاحب کے اور خواجہ آصف صاحب کے بھی ریمارکس چل رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا جماعت اسلامی ہمیشہ غلط ٹریک پہ رہی ہے, جس پر جماعت اسلامی بھی بائیکاٹ کر کے اسمبلی سے باہر چلی گئی ہے. ایک ایسا ماحول جس میں غصہ ہے, خواجہ صاحب بینگ سچ اے سینئر پولیٹیشین ٹھنڈا کرنا چاہیے تھا. سعد رفیق صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جمہوریت کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے, اور انکریزنگلی زیادہ بڑا خطرہ بن گئی. نہیں, میرا نہیں خیال, یہ ان کے خواجہ صاحب کی بات سے میں نہیں ایگری کرتا. اگر اس وقت یہ چند سب ہمارے دوست ہیں, یہی جماعت اسلامی جب آپ کی آزاد کشمیر الیکشن میں حمایت کرے تو غلط ٹریک پر نہیں ہے. ایاز صادق کو ووٹ ڈالے, ایاز صادق کو ووٹ ڈالے تو نہیں ہے. جیلم کے الیکشن میں آپ کی حمایت کرے غلط ٹریک پہ نہیں ہے. بلدیاتی الیکشن
سینٹ کا الیکشن پنجاب میں ہوا تھا، اس وقت بھی جماعت اسلامی نے ووٹ نون لیگ کو دیا. اچھا اگر یہ میں اگر پی ٹی آئی درمیان میں اپوزیشن کے طور پر نہ ہونا تو آپ کو یہ کبھی سین تو چھوڑے کبھی ڈیبیٹ ہوتی نظر نہ آئے. ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور بڑے دبنگ تھے. یہ بھی 480 بلین کا سکینڈل آیا وہاں پہ آئی پی پیز کا، باقاعدہ اس پہ 190 ارب روپے کی اس میں ریگولیرٹیز پوائنٹ آؤٹ کی آڈٹ نے، اور بڑی مار دھاڑ کے بعد اختر بلند رانا نے جناب انہی کے خورشید شاہ صاحب نے بیٹھ کے سیٹل کر دیا. ابھی بھی سلیم مانڈوی والوں کو تھی، آپ ان کو داد دیں کہ سینٹ میں ابھی تک لڑ رہے ہیں. اگر ان کے بس میں چلے تو یہ تو ہنی ان مون ہے یہاں پہ، یہاں تو کوئی بات کرنے والا نہ بچ جائے. پیپلز پارٹی سب سے زیادہ فرینڈلی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. یہ جو آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے، اور اس کو اسی طرح ایک دباؤ رکھنا چاہیے. خود اس وقت ہوتے تھے، ان سے پوچھیں ان پہ کتنا دباؤ تھا. اور میں رؤوف بھائی سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا یہ نہیں کرتے، یہ 480 ارب روپے اس پہ میں کرتا ہوں. آج شہباز شریف کا ان کو تانے دے رہے سب ہے نا سر. آج شہباز شریف صاحب ان کو کہتے ہیں جی آپ کا وہاں پہ $60 ملین پڑا ہے، لوگوں کو بلا لایا کہ آئیں تھیلے لے آئیں، بیگ لے آئیں، بوریاں لے آئیں، رسیاں لے آئیں، پیسے لے جائیں. آپ جب ان کے ایکٹس آتے ہیں، جب ان کی کرپشن سامنے آتی ہے، ڈاکومنٹڈ آتی ہے، تو پیپلز پارٹی جاتی ہے ان کو کور اپ کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ جو ہیں انفارچونیٹ بات ہے، انفارچونیٹ نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کے ہے سر. یہ انفارچونیٹ چھوٹا لفظ ہے. پیپلز پارٹی سیکشن آف پیپلز پارٹی اور ارینجمنٹ یہی ہے مسلم لیگ نون کی. کیا وی اسکریچ یور بیک، یو اسکریچ آورز. ان سے پوچھیں چاند صاحب سے ہے کہ خورشید شاہ صاحب 190 ارب روپے کے گھپلے جو ہے پی پیز پیمنٹ میں ایک دن اسحاق ڈار نے پیمنٹ کرائی ہے، اس کو انہوں نے معاف کر دیا، سیٹل کر دیا ہے. اور سلیم مانڈوی والا صاحب جو خود فائنانس منسٹر ہیں، وہ ابھی تک پروب کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ غلط کیا ہے انہوں نے، خورشید شاہ کو ہم نہیں مانتے. انہیں مجھے سمجھائیں کہ یہ دو پیپلز پارٹی کہاں سے نکل آئی ہیں کہ سینٹ والی پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے وہاں پہ 480 ارب روپے کی جو پیمنٹ کرائی ہے ایک دن میں، اور اس میں گھپلے کیے 190 روپے کے گھپلے ہوئے ہیں، اور خورشید شاہ صاحب نیچے کہتے ہیں نہیں جی بالکل کچھ نہیں ہوا. صاحب کوئی جواب دیں گے اس کا جواب؟ دیکھیں میں جو ہے نا آئی پی پی اس پہ میں کیونکہ خود یہ آڈٹ پہلے دیکھ چکا ہوں، وہ پیمنٹ غلط ہوئی تھی. غلط پیمنٹ تھی. پھر اگر پی ایس سی نے سیٹل کی ہیں تو قابل اعتراض چیز ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے آڈٹ نے کیا ریکمینڈ کیا تھا، ڈی ایس سی میں کیا ریکمینڈیشن آئی تھی. یہ بھی سمجھتے ہیں ٹیکنیکل چیز صرف پی ایس سی کے بس میں نہیں ہوتا، آڈٹ بھی ریکمینڈیشن لے کے جاتا ہے اور ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی بھی اس پہ. آپ چیئرمین رہے ہیں، میں ساری بات کر رہا ہوں، آپ چیئرمین ہیں، آپ کو اگین جیسے آپ نے کہا جیسے آپ کو تھوڑا سا پی ایس سی کا پتہ ہے 14 سال سے، مجھے بھی تھوڑا سا پتہ ہے. آپ کو ڈی ایس سی ریکمینڈ بھی کرے، آپ کو آڈٹ ریکمینڈ بھی کرے، اگر آپ اس پہ کنوینس نہیں ہیں تو چیئرمین صاحب اس کو پھینک سکتے ہیں. آپ پھینکتے رہے ہیں بہت ساری چیزیں. پی ایس سی باؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک چل وہ ہو گیا. اس کو مجھے ایکسپلین کریں. دیکھیں یہ آپ کے خیال میں ابھی خالصاد رفیق صاحب یہ میرا خیال ہے اگر جمہوریت کے خلاف سازش ہے نا تو یہ پھر حکومت کر رہی ہے، کیونکہ پارلیمان کی حد تک ہونا، جب پارلیمان کی توہین ہوگی، سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے آپ سپریم کورٹ کو تڑیاں لگائیں، پارلیمان میں بیٹھ کے آپ پارلیمان کی بےعزتی کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ تھپڑ نظر آ رہا ہے واضح. تھپڑ بھی اور سر میں دوبارہ گالیاں بھی شروع ہیں. جو میں پھر کہوں گا بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں شاید خاقان صاحب، جو تو میں جانا اگر کیا یہ پی ٹی آئی نے بھیجا ان کو ان بینچز کی طرف کیا جائیں ذرا لڑائی شروع کریں؟ اپوزیشن کی طرف یہ ساری اپوزیشن اکٹھی تھی آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. جب کراس اسپیچ کے دوران آپ کراس ٹاک بھی کر رہے ہوں تو پھر اس طرح پھر پیچھے سے دیکھیں نا، بہرحال غلط ہوا ہے. مجھے تو وٹو صاحب کی بدماشی بڑی پسند آئی، ایک تھپڑ مار کے اس کے بعد غائب بھی ہو گئے وہاں سے، بھاگے بھی ہیں وہاں سے کہ میں کھڑا نہ رہوں یہاں پہ کسی طریقے سے. غلط بھی وٹو صاحب ہیں، یہ غلط ہوا ہے. پارلیمنٹیرین کے طور پر وٹو صاحب یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھے. آپ کو لیکن مجھے بدماشی دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ تھپڑ مارے اور روتی زنانی والا کام مار کے بچے غائب ہو جاؤ کسی کے پیچھے. آپ کو اپنے فیلو پارلیمنٹیرین کی اتنی رسپیکٹ آپ کو کرنی چاہیے. دیکھیں لیکن جب لیڈرشپ نے آپ کو یہ رول دیا ہوا ہے کہ اب آپ نے رولا پا دینا ہے، انی پا دو جا کے ان اینڈ آؤٹ سائڈ دی اسمبلی، دین دس ہیز ٹو ہیپن. انفارچونیٹلی دیکھیں میں ایک بات ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ میچورٹی، اب جس طرح بھائی نے کہا نا فرینڈلی اپوزیشن، پیپلز پارٹی پھر بھی پچھلے دور میں بھی دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کا ٹالرنس لیول اور ہے. گالیاں بھی دیتے تھے ہمیں، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن کبھی حکومت کا کام ہی نہیں ہے پرووک کرنا. حکومت کا کام ہے ٹھنڈی مٹی پاؤ. اور مجھے جو مجھے پریشانی جس بات پہ ہو رہی ہے کہ میرا خیال تھا اتنے بڑے واقعے کے بعد، میرے خیال میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو اسمبلی، بہت بڑا واقعہ ہے. اس واقعے کے بعد سعد رفیق صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو، جو دو سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں، سینئر پولیٹیشنز ہیں، آپ جذباتی رکھیں، کل آپ کو دوبارہ موقع ملے گا، آپ اسمبلی میں دوبارہ آئیں گے، آپ سپریم کورٹ کے بعد جائیں گے، پھر گرم کریں اس کو، لیکن آج اس کو ٹھنڈا کریں، آج اس ماحول کو بہتر کریں. وہ آج ہی اس سارے کا ملبہ یہ قطری لیٹر کے ساتھ یہ آیا ہے کہ بالکل اڑا کے رکھ دو.
وہ لیٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ لاسٹ ڈیفینس، اس کے بعد یہ لڑائی جھگڑے رہ گیا ہے. اب لڑائی جھگڑا رہ گیا جی اس اسمبلی میں. کاشف یہ تو ان سے پوچھیں نا کہ جو وہ 12 بلین وہ درہم وہ کتنے بریف کیس میں جو جاتا ہے اس کا کتنے ہو گئے، کوئی ٹرک کے اوپر گئے ہیں یا کس کے اوپر گئے ہیں؟ 12 ملین درہم. کیونکہ وہ بینک کے ذریعے نہیں گئے. کاشف آج پوری پاکستانی قوم کو ایک چیز سوچنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سوچ یہ ہے کہ جب ان کے پاس دلائل ختم ہو تو آخری ریسورٹ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا. اور ہاتھ اٹھاتے کس طرح ہیں؟ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں خدا نہ خواستہ جیسے چور دوبارہ چوری کر کے غائب ہو رہا ہے. اب اگر فوٹیج سے آپ کو چیز سامنے آ رہی ہے، ایک چیز بڑی کلیئر ہے کاشف، اگر جمہوریت ہے، اینڈ ایز اے پارلیمنٹیرین آئی ایم ashamed say why، جمہوریت کے جو علمبردار پارلیمنٹیرینز کا ایگزمپلری کریکٹر ہوتا ہے اور ان پر سب سے پہلے یہ لاگو ہوتا ہے کہ اگر وہ سیولائزڈ ہوں گے، مہذب ہوں گے، تو پیچھے قوم کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے. آج یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ ایک چوری چھپانے کے لیے بجائے اس کے کہ پرائم منسٹر پوچھیں، آج یہ اس لیول پہ آگے اور اس چیز سے لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں. ایک پوائنٹ میں آگے جاؤں گا. دوسری چیز، سپیکر تو اوپر سے دیکھ رہے تھے، سپیکر تمام ایکٹیویٹی اوپر سے مانیٹر کر رہے تھے. Why remained he silent and silent spectator؟ وہ خاموش کیوں رہے آپ؟ کیوں؟ اگلا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ فوٹیجز اٹھا لیں خدا کے لیے. انہوں نے باقاعدہ اب سے 15 منٹ اس ایونٹ کے 15-20 منٹ پہلے باقاعدہ اپنے ٹیم کے سپورٹرز کو یہ کال کر رہے تھے کہ آگے آئیں. 15 سے لے کر 20 پارلیمنٹیرین پی ایم ایل این کے رینکس میں صرف آگے آئے، باقی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہے. اٹ از اے کلیئر میسج کہ یو ہیو لاسٹ ٹرسٹ، you have deceived not only the nation but your own team players. اور آخری چیز، یہ اگر ان حرکات سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کہ لوگ ڈر جائیں گے، قوم جاگ گئی ہے. اینڈ آخری چیز کہ اگر انہوں نے کسی کی طریقے سے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ قطری لیٹر نمبر 2 آ گیا ہے تو ہم سیکیور ہو گئے ہیں، اس میں اور یہ زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ آپ نے سنی ہے، it is a slap on the face of all those جو فورجری کر رہے ہیں، جو ڈاکومنٹیشنز بنا رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں بچ جائیں گے. یہ دلدل میں ایسے پھنسے ہوئے کہ یہ ڈوبیں گے انشاءاللہ. میں تھوڑا سا آج جو قطری خط آیا دوسرا، ہم تھوڑا سا اس کا آپ کو ایک بریک ڈاؤن میں دینا چاہوں گا. آئیں گے واپس تھوڑا سا. قطری خط، یہ واقعہ جو پیناما لیکس ہے اپریل میں شروع ہوا. پہلے 8 مہینے کوئی ذکر کسی قطر کا کسی کے منہ سے نہیں آیا. 15 نومبر کو یاد آ گیا اور ایک خط پہلی مرتبہ نومبر 15 کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. اور اب لگتا ہے کہ قطری خط ایک معجزاتی دوائی بن گئی ہے جو ہر فائنینشل بیماری کا جواب ہے. کوئی مسئلہ ہے، قطری شہزادے کے ساتھ ڈال دو. قطری شہزادے نے پاکستانی شہزادوں کی تمام مشکل آسان کر دی. 1970 سے لے کر آج تک پاکستان سے باہر جو بزنس کیا، جو دھندا کیا، اس کے لیے اب کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن یا منی ٹریل کی ضرورت نہیں. قطری شہزادہ صاحب ہیں. وہ فلیٹ جو 14 نومبر تک خریدے گئے، 15 نومبر کے بعد قطری ہوئے. یہ وہ کہانی ہے جو خاندان میں سیٹل ہوئی، اور اس کہانی میں حسین نواز نے نومبر سے پہلے یہ کہا تھا کہ جو ان کے انٹرویوز بہت سارے چلتے رہے، حسین نواز نے نومبر سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بینک سے خریدے گئے. کیا کہا تھا انہوں نے اس قطری خط کے آنے سے پہلے؟ یہ سنیے گا. جو انکم ہمارے پاس آئی الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی، تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ میں. اور الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لی، اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی. بائی دا وے میں آپ کو اب تک جو ہے وہ جو ہے نا تینوں پراپرٹیز جو ہے مارگیج ہیں، اور وہ ان کے جو مارگیج ہے وہ ادا ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ کہ کافی حد تک جو ہے نا اپنا وہ ہو چکی ہوئی ہے. یہ تھے حسین نواز شریف صاحب جنہوں نے کہا کہ میں نے جدہ کی فیکٹری خریدی اور فلیٹ خریدے، مارگیج کرائے. اور مجھے یقین ہے آپ سپریم کورٹ کہے گی کہ ذرا مارگیج کے یہ آپ کاغذات دکھا دے جو آپ نے فلیٹ مارگیج کیے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی جب اسمبلی کے فلور پر بات کی تو فلیٹ خریدنے کے لیے اپنے ذرائع بتائے. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. جی، فیکٹریاں بیچ کر. اور اب یہ سب قطری شہزادوں کی دین ہے. حکمران خاندان نے لگتا ہے ایسا کورٹ میں دیکھا کہ کون سے سوال ہیں جن کا جواب دینا ہے. وہ جو لوپ ہولز تھے، وہ سب لوپ ہولز قطری خاندان نے تقریباً کوشش کی ہے پر کرنے کی. یہ تو فلیٹ تھے،
آپ کو یاد ہوگا جدہ میں ایک سٹیل مل لگی تھی, اس کے ذرائع پر بھی بڑے بیان سنے تھے ہم نے, وہ ذرا سن لیں اس کے ذرائع کیا تھے. ہمارے والد محترم حیات تھے, انہوں نے جلال وطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. قریبی دوستوں نے, غیر ملکی دوستوں نے ہم لوگوں کو, انہوں نے بلکہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شرط کے پیسے دینے کی کوشش کی, لیکن ہم نے اس کو قرض سمجھ کے لیا اور اس کے بعد سعودی بینکس نے ہمیں فنڈ کیا, جس سے انتہائی کم سرمایہ کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی مل لگائی. اس میں ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا اس میں قطریوں نے پیسے دیے, انہوں نے کہا نہیں کوئی پیسے نہیں دیے, لیکن یہ مشکل بھی قطری شہزادوں نے حل کر دی. کہتے ہیں کیوں خوار ہوتے ہو کہ $5 ملین اس جدہ کی فیکٹری کے لیے جو تھے وہ بھی قطری خاندان نے مانا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دیے ہیں. یہ جو فیکٹری لگی ہے جدہ میں 12 ملین درہم, نہیں سر 12 ملین درہم تو گئے تھے. یہ جو فیکٹری لگی تھی جدہ کی اس کے لیے یہ $5.41 ملین دیے گئے تھے کہ آپ فیکٹری جدہ میں لگائیں, جس کے بارے میں آپ نے سنا وزیر اعظم پاکستان اور حسین نواز صاحب نے کہا کہ دوستوں نے پیسے دیے, قرضے لیے بینک سے. آج یہ خط کہتا ہے کہ وہ پیسے بھی ہم نے دیے. ہم نے ویسے ہی دیکھا کہ جو قطری خاندان ہے اس کی ریئل اسٹیٹ میں کوئی کیا ایکسپرٹیز ہے, ان کا سی وی بھی لگایا گیا ہے اسی میں. یہ جو فائل آج قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی, ان کا ریئل اسٹیٹ کا اس میں کوئی بزنس نہیں ہے. رؤف صاحب بڑی پتہ کی بات ہے, ان کا ریئل اسٹیٹ کا کوئی بزنس نہیں ہے. میں پتہ کی بات آپ کو اور بتاؤں گا, آپ کر لیں. میں ایک اور آپ کو آگے لے جاؤں. حسین نواز صاحب نے یہ کہا کہ جدہ میں نے پیسہ کمایا اور حسن نواز کو کاروبار کے لیے پیسہ میں دیا. کیا انہوں نے کہا, ذرا یہ بھی سن لیں. جدہ میں آپ نے پیسہ کمایا, جی کاروبار حسن نواز صاحب کر رہے ہیں وہاں پہ, وہ آپ کا پیسہ جس سے کاروبار کر رہے ہیں وہ مشترکہ. میں نے اگر لیٹ سے اگر حسن نواز شریف کو کوئی پیسہ دیا ہے اگر, تو کیا جانا اپنا اس میں برائیے. حسن نواز صاحب کاروبار کر رہے ہیں اور پچھلے 20-21 سال سے جانا وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں. اب آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتائیں, جو حسن نواز شریف صاحب نے کاروبار شروع کیا 2002 سے 2004 کے درمیان, ان کو $4.2 ملین جو دیے, حسین نواز کہتے ہیں میں نے پیسے دیے کاروبار شروع کیا. قطری خاتم کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے ہم نے دیے اور کاروبار شروع ہوا فلیگ شپ کمپنی کا. اور چیز مس کر رہے ہیں آپ اس میں, جو ابھی انہوں نے اپنے اس میں کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن جو ہے 20-22 سال سے کاروبار کر رہے ہیں. اب یہ انٹرویو 2016 میں ہو رہا ہے, ذرا 20-22 سال پیچھے جائیں ذرا. یہ ان کے آپ دوبارہ چلا کے سن لیں. 1994-96 بنتا ہے, لیکن بی بی سی کا انٹرویو 1999 کا. یہ اگر آپ حسین نواز کو دوبارہ سن لیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن جو ہے وہ 20-22 سال سے کاروبار کر رہے ہیں. اب یہ 16 سے 20-22 پیچھے جائیں تو میرا خیال ہے وہ چیزیں تو وہی جو رحمان ملک صاحب کو نے اپنی رپورٹ میں, کیونکہ بھاگ گئی نا پیپلز پارٹی. ہمیں دکھ یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا ٹائم آیا کہ ان کی اتنی بڑی رپورٹ تھی اس کی رحمان ملک صاحب کی, تو وہ بھائی صاحب رحمان ملک بھی غائب ہیں, وہ ان کے سارے ساتھ والے بھی چلے میں ذرا اور آگے آپ کو, یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ چیزیں جو یہ خود کلیم کرتے رہے ہیں, ان سب کو غلط ثابت کیا اس قطری خط نے. انہوں نے کہا جدہ کی سٹیل مل ہم نے لگائی, انہوں نے کہا پیسے ہم نے دیے. انہوں نے کہا فلیگ شپ, حسین کہتے ہیں میں نے پیسے دیے, وہ کہتے ہیں وہ پیسے بھی میں نے دیے. اپارٹمنٹس کا تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں. سلمان شہباز نے ایک انٹرویو دیا, اور ابھی 3 دن پہلے انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ جو بٹوارا ہے خاندان کا وہ 2007 میں ہوا. ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا ہے اپنے اس انٹرویو میں. ہماری فیملی کی شاہزیب صاحب ڈویژن جو ہے وہ بیک ان 2007 بڑی ایمیکیبلی جب جدہ میں ایگزائل میں تھی تب ہوئی, اور سارے فیملی ایسٹس جو ہیں وہ ایکوٹیبل اس کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی. یعنی 2006 میں لنڈن فلیٹ اس وراثتی بٹوارے کا حصہ نہیں تھے. اگر سب تقسیم 2007 میں ہوئی تو 2006 میں یہ تمام اپارٹمنٹس حسین نواز کو کیسے دیے گئے؟ ایک بڑا سوال ہے. $4.2 ملین میں پہلے کہہ چکا ہوں, وہ بھی قطری خاندان نے کہا کہ کون ثابت کرتا پھرے گا حسن نواز کی فلیگ شپ کمپنی کہاں سے بنی ہے. انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے متھے لگا دیں, یہ پیسے بھی ان کو ہم نے دیے تھے. بڑا دل ہے اس میں بڑے دل کے بڑے دل کے. اگر آپ ان کو قطریوں کو دیکھیں کہ تمام چیزیں جتنی انویسٹمنٹس پاکستان سے باہر ہیں اور یہ جتنی انویسٹمنٹس یہ ساری کر لیں, آخر میں یہ جو اپارٹمنٹس تھے اگر آپ کو سب پتا تھا کہ ہمارے ہیں, قطریوں سے خریدے گئے وغیرہ وغیرہ, اس کے ڈینائلز بھی آتے رہے.
وہ کہتے ہیں کہ میری 5 پراپرٹیز ہیں یا 6 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن میں. میں میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے, لائیں دکھائیں, اس کا کوئی پروف لائیں. سر یہ 3-4 سال پہلے تھا انٹرویو, پرانا انٹرویو نہیں. کاشف ایک بات سنیں, آپ لوگ ان کو معاف نہیں کر سکتے. میں معافی مانگتا ہوں سر, بس کافی ہو گیا. بریک لے لیں, یہ میڈیا سے میری بھی ہے, بس کر دیں, بہت ہو گیا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو سارا ماشاءاللہ ایک میجیکل قطری خط آیا, میں ادھر سے شروع کرتا ہوں, آئی لینڈ آن یو. یہ میجیکل قطری خط کیا کر رہا ہے رؤف صاحب؟ سب بیسز کور کر دیا, انہوں نے کہا پین کوئی مسئلہ نہیں, مشکل کوئی ضرورت نہیں. کہتے ہیں دیر آر نو فری لنچز, اور عامر متین صاحب ہمارے شو میں بڑی ایک اچھی بات کہتے ہیں جو پاکستانی میڈیا نہیں پک کر پا رہا, ہم تو اپنے حد تک کرتے ہیں. بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بہت سارے ٹھیکے جو ہیں پاکستان میں جو ملے ہیں ان کو, یہ ریڈکو کے ہو, یہ ریڈکو کے پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا؟ سیف الرحمان تھا. سیف الرحمان صاحب جو ہیں ان کے بزنس پارٹنر رہے ہیں. ابھی بھی بہت ساری ڈیل جو ہیں, ابھی جو بہت سارے کنٹریکٹ جو ہیں, یہ سارے کے سارے قطریوں کے ساتھ قاسم. سو قطری ان کے آج کے پارٹنر نہیں ہیں, اگر دیکھا جائے تو قطری ابھی بھی ان کے پارٹنر ہیں, ایک نمبر 1. دوسری ایک چیز مجھے سمجھا دیں, یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو فلیٹس ہیں, چیزیں آپ سامنے آ رہی ہیں, یہ رحمان ملک صاحب کو یہ 1994 میں کیسے پتہ چل گیا تھا؟ اتنی بڑی رپورٹ میں آپ کے پاس بھی ہے, سپریم کورٹ میں پیش ہوئی, جس میں انہوں نے پن پوائنٹ کر کے دیا کہ یہ, اور ان کی پکچرز بھی تھیں ان کے پاس. یہ رحمان ملک 1994 میں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ شریف خاندان کے ہیں؟ قطری تو چھوڑ دے نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رحمان ملک کو داد دینی چاہیے. 1994-96 کا رحمان ملک, بعد والے کا ذمہ دار نہیں ہوں میں. اس وقت کے رحمان ملک نے بڑا کام کیا, ایف آئی اے نے بڑا کام کیا, وی مسٹ اپریشیٹ اس پہ رحمان ملک صاحب, اور دکھ ہوتا ہے زرداری صاحب پہ اور ایون ہمارے دوست چاند صاحب پہ, جہاں پہ ان کی ضرورت پڑی ہے. ایک ہمارا سرائکی کا محاورہ ہے کہ بھیڑیں بھگاڑ پیا, جو آجڑی تھے نا اس کو کال آف نیچر آ گئی اسی وقت ہی اسی کی. یہ پیپلز پارٹی جب ان کی ضرورت پڑی ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں, یہ کہتے ہیں جناب ہم تو یہ جمہوریت کو خطرہ ہم اس لیے نہیں گئے سپریم کورٹ. اب 2 کوسچن ہے. ایک قطری خط ہمارے پیچھے دیکھیں, سپریم کورٹ پیپلز پارٹی کے پیچھے تو کوئی قطری خط آج تک نہیں آیا نا. پیپلز پارٹی کا تو خط نہ لکھنے پہ, پیپلز پارٹی کو تو خط نہ لکھنے پہ آپ نے ہمارا وزیر اعظم گھر بھیج دیا. ان کو بچانے کے لیے خط آ رہے ہیں. ہمارا خط تھا یار, یہ ویری گڈ, ان کو بچانے کے لیے خط آ رہے ہیں, ہمیں بگانے کے لیے خط تھے. تو یہ ہم اسی لیے نہیں گئے سپریم کورٹ کہ ہمارے ساتھ. دیکھیں پیپلز پارٹی, میری بات سنیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ اور رویہ تھا اپنا جو کاشف بھائی نہیں, ہم اپنے پتے ہم سنبھال کے رکھنا چاہتے تھے. اس کے بعد اگر فیصلہ ہو گیا نا سر, کوئی پتہ نہیں رہے گا. میری بات سر آپ کو پتہ چل جائے گا, یا یہ گھر جائیں گے یا یہ نہیں جا سکیں گے, پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. کاشف ایک بات بتا دو, یہاں تحریک چلے گی اور اس تحریک میں پیپلز پارٹی فرنٹ پہ ہوگی. کس کے خلاف چلتی ہے؟ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہونا ہے. کسی بھی انسان کا یا پارٹی کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے. 10 سالہ معاہدہ قوم کے سامنے, 2 خطوط یہ آگئے, یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. اور آخری چیز, یہ سپریم کورٹ کے اندر جو پریشرائز اور جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اوراق پورے ہیں, فلانا ڈمکانا چنا, اور پھر گنرز کلب کے ایک شریف آدمی پر یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے MNAs, اور آج رئیس کسر انہوں نے یہاں نکال دی. قوم کے سامنے یہ بالکل ذلیل و خوار ہو چکے ہیں, اور رئیس کسر انشاءاللہ عنقریب پوری قوم کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے جی, رئیس کسر کہتے ہیں آئے گی. رئیس کسر آئے نہ آئے, قطری خط ضرور آیا ہے. اور یہ دوسرا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کوئی قسم کھا کے, رؤف صاحب تو قطن رؤف صاحب قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ آخری خط ہے. LNG کے پائپوں میں تو نہیں آیا یہ قطری خط. یہ رؤف صاحب قسم کھا کے کہتے ہیں اگر آخری خط ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک اور بھی آ سکتا ہے. ناظرین بہت شکریہ گفتگو سننے کا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.